پاکستان اس وقت بری طرح سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے اور افواہوں کی زد میں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت پاک فوج اور پاکستانی عوام میں دوریاں پیدا کرنے کے در پہ ہے۔ انتہائی دکھ اور تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ پاک فوج اور اس کے شہداء کے خلاف مذموم پروپیگنڈے کا جو کام دشمن کیا کرتا تھا، اب پاکستان کے اندر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا جہاں جھوٹ پر مبنی دیگر خبروں کا طوفان برپا ہے، اسے اپنے ملک کے اہم قومی اداروں خاص طور پر فوج کے خلاف جس طرح تضحیک آمیز طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی دنیا بھر میں نظیر نہیں ملتی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ حکومتی ادارے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر نسل پرستی، فرقہ واریت اور قوم پرستی جیسی شرانگیزی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، وہ بالکل لا تعلق دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ہر اس مواد پر گرفت کریں جو اس قوم میں انتشار اور قومی سلامتی کے حوالے سے قوم کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ کوئی بھی اپنے فرائض ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ان کی لا تعلقی پر مبنی اس رویے کی وجہ سے نہ صرف مقامی سطح پر پروپیگنڈا اور افوسازی کے شوقین منفی سوچ رکھنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے، بلکہ پاکستان دشمن بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پاک فوج و ملک کی سلامتی کے دیگر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر پوری طرح متحرک ہیں۔ وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پاک فوج اور دیگر قومی اداروں کے خلاف زہر آلودہ پوسٹیں اپلوڈ کرتے ہیں۔ پاکستان میں سینکڑوں افراد جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، فوری طور پر دشمن کے پروپیگنڈے کو بغیر تصدیق کیے خود کو سب سے زیادہ باخبر رکھنے کی دھن میں اجانتے بوجھتے آگے پھیلانے میں دیر نہیں لگاتے۔ افسوس کی بات یہ کہ بہت سے باشعور اور تعلیم یافتہ افراد بھی یہ سوچے بغیر کہ جنہیں وہ اس طرح کی افواہیں پوسٹ کریں گے، وہ ان پر اعتبار کرتے ہوئے پروپیگنڈا کو مزید پھیلانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہمارا دین ہمیں ایک طرف جھوٹ سے روکتا ہے تو ساتھ ہی جھوٹوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کیے آگے پھیلا دے۔ 1 اگست 2022 کو صوبہ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے اور پاک فوج کے طرف سے جاری امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے دوران لسبیلا کے قریب کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں ان کے ہمراہ حال ہی میں بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف، کمانڈر انجینئرز 12 کور بریگیڈیئر امجد خالد، پائلٹ میجر سعید احمد، کو پائلٹ میجر محمد طلحہ منان، نائک مدثر فیاض سوار تھے۔ یہ سانحہ شام کے وقت پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کی اطلاع جیسے ہی نجی ٹیلی ویژن چینلز پر بریک ہوئی اور رات گئے اطلاعات آئیں کہ ہیلی کاپٹر میں اہم فوجی افسران بشمول کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سوار تھے، پاک فوج کے خلاف پاکستان میں بغض رکھنے والے عناصر اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر ہمہ وقت چوکس رہنے والے افراد نے فوراً اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور افواہ سازی میں مصروف ہو گئے۔ ان کی اولین کوشش تھی کہ کسی طرح ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثہ کو تخریب کاری ثابت کیا جا سکے۔ صبح تک وہ یہ افواہ پھیلا چکے تھے کہ اپریل 2022 میں سابقہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد رجیم چینج کے سخت مخالف لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ میجر سعید کے بارے میں خبر دی گئی کہ انہوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا لوگو لگا رکھا تھا۔ ان افواہوں کو اتنے مدلل انداز سے لفاظی کا جوہر دکھاتے ہوئے پھیلایا گیا کہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کی وجہ سے اکثراتی عوام نے اس جھوٹ پر یقین کر لیا اور نجی محفلوں میں یہی موضوع بحث کا سبب بنا رہا۔ حالانکہ ISPR کی طرف سے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والی حقیقت جاری کی جا چکی تھی کہ موسم کی اچانک خرابی ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کا سبب بنی، لیکن افواہ سازوں نے اپنی کاریگری سے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ سادہ لو عوام سچ پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ابھی یہ پروپیگنڈا جاری تھا کہ کابل میں القاعدہ کے لیڈر ایمن الزاواری کی امریکہ ڈرون حملے میں مارے جانے کی خبر منظر عام پر آ گئی، جس کے بعد لسبیلا میں ہیلی کاپٹر حادثے کو ایک نیا ٹوسٹ دے دیا گیا کہ ہیلی کاپٹر بھی امریکی ڈرون سے فاروقی گئے راکٹوں کی زد میں آ کر تباہ ہوا ہے۔ مقصد کسی نہ کسی طرح پاکستانی عوام کی نظروں میں پاک فوج اور اس کی قیادت کو متنازع بنائے رکھنا تھا، تاکہ پاکستانی عوام کے دل و دماغ میں پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ اپنی فوج کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جا سکے۔ پروپیگنڈے کی اس پوری مہم میں بلوچستان کی سیلابی صورتحال اور پاک فوج کی طرف سے جاری امدادی سرگرمیاں پس پشت چلی گئیں،
بلوچستان میں امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے دوران جان کی قربانی دینے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور دیگر پاک فوج کے افسران کی شہادت بھی کسی کو یاد نہ رہی۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس کا دکھ اور رنج پاک فوج، شہداء کے اہل خانہ اور پاکستانی عوام کا سانجھا تھا، لیکن پروپیگنڈا میں مصروف عناصر کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ صرف شہداء کی تضحیک ہی نہیں کر رہے، ان کے ورثاء کو بھی ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے مرتکب ہو رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اس پروپیگنڈا مہم کو نوٹس لیتے ہوئے درست کہا کہ تضحیک آمیز میڈیا مہم کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے الزاواری پر ڈرون حملہ میں پاکستانی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ بیان کافی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاک فوج پر سوشل میڈیا کے ذریعے تانا زنی کرنے والوں کے خلاف قانون کو حرکت میں لایا جائے اور اسے ہر صورت منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے۔